عام انتخابات سے قبل بھرپور سیاسی ہلچل شروع ہو چکی ہے اور نون لیگ کی قیادت الیکشن کی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے لندن میں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے جما لی ہیں، لیکن موجودہ منظرنامے میں ایک سیاسی شخصیت ایسی ہیں مسلسل اہمیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ فنکشنل کے سیکرٹری جنرل محمد علی دورانی صاحب اس وقت سیاسی فضا میں مفاہمت پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت سی اہم ملاقاتیں جس میں کچھ ملاقاتیں تو منظر عام پر آئیں اور کچھ نہیں آئیں۔ صدر مملکت سے ملاقات ہوئی، لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت سی اور ملاقاتیں ہیں جو کہ لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے سوچا ان ملاقاتوں کا نتیجہ آخر نکل کیا رہا ہے، جو مفاہمت کی کوشش وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا کیسے دکھائی دیتا ہے۔ تو آج ہمیں وقت دیا محمد علی دورانی صاحب نے ساتھ موجود۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اتنی اہم ملاقاتیں کچھ سامنے آئیں کچھ نہ آئیں سامنے، جو کوشش آپ نے کی اس میں کامیاب بھی ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش دیکھیں، کوشش کی کامیابی تو آپ کی نیت سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کسی اچھے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پہلا سٹیپ ہی کامیابی کا ہوتا ہے، اور اس معاملے میں جو میرا آبجیکٹیو تھا وہ تو یہ تھا کہ اس وقت جو پولرائزڈ ہے ہمارا پولیٹیکل سین، بلکہ پورا ملک میں پولرائزیشن تھی، اس کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا رول پلے کیا جائے جو کسی پرسنل انٹرسٹ سے آگے بڑھتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ میں ہو یا آپ لوگوں کے انٹرسٹ میں ہو، مینس دی عوام اور یوتھ آف دا پاکستان۔ تو اس بنیاد کے اوپر میں نے اس سٹیپ کو لیا اور میں نے اس سلسلے میں ملاقاتیں کی، ڈیفینیٹلی سارے لوگوں سے کی۔ تو اس میں تو اب تک بہت وہ ہوں، پر امید ہوں، بلکہ جب چل رہا تھا تب بھی پر امید تھا۔ اچھا، صدر مملکت سے ملاقات میں کیا تھوڑا سا اس دیکھیں، صدر مملکت جو ہے وہ اس وقت ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے طرف سے نامینیٹڈ صدر ہیں، تو ان کے بارے میں کنفرنٹریشن کی ایک فضا بھی تھی اور پارٹی کے ریفرنس سے بھی بہت سی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو میں نے نہ صرف صدر صاحب سے ملاقات کی بلکہ ان کی پارٹی کی جو کمیٹیز ہیں ڈیفرنٹ، ان سے بھی میں ملا، ان کی لیڈرشپ سے بھی ملا۔ تو مجھے جو بڑی خوش آئند بات ملی کہ پوری پارٹی بشمول صدر صاحب کے وہ ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ اچھا، وہ بات چیت چاہتے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیڈرشپ سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں جی، لیڈرشپ سے مراد یہ ہے جو باہر ہیں، ٹھیک ہے، یا جو مل سکتے ہیں ان کے یا وہ لوگ جو لیڈرشپ کا پیغام لے کر چل سکتے ہیں، ہاں یہ چل سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ یعنی اس وقت پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار ہو گئی ہے؟ تیار بھی ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات کرنے پہ تیار ہیں۔ ایون وہ اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں بھی، خان صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کمپلیٹ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ کسی بھی ایشو پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو ایک ہی ہے کہ جی ہمیں کوئی غیر قانونی طریقے پہ راستے سے نہ ہٹائے۔ مائنس چیئرمین پی ٹی آئی پہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں؟ ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جی مائنس کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے قانون کے۔ تو اگر قانونی طور پہ ہم ان ہیں اور ہمارے خلاف ابھی کوئی اس قسم کی چیز نہیں فیصلے ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہم آؤٹ ہو سکیں، تو اس لیے مائنس کرنا صرف عوام کا اختیار ہے۔ سر، الیکشن مائنس کر کے ہو گئی یا نہیں ہوگا مائنس؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بتاؤں کہ مائنس کرنا کسی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی حکومتی اہلکار کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو مائنس کر دے کسی کو پلس۔ وہ صرف اور صرف وہ اختیار عدالت کے پاس ہوتا ہے، اور اگر عدالت کسی کو کوئی ریفرنس جائے، جس ریفرنس کے تحت عدالت کسی کو کیس ایسا ہو، دوسرا عوام کے پاس ہوتا ہے کہ نہ ووٹ نہ دیں تو مائنس ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کی سیاسی بصیرت کیا بتا رہی ہے؟ موجودہ حالات کس طرف کا اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بصیرت تو میری یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت حالات یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ سب سیاسی لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک راستہ نکالیں، چونکہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت کا ہے۔ ایسے ہی، لیکن کیا یہ سب مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ ایک سب کے لیے جو ہے نا، ایک بات ہے، یا سب کو اپنی ذات سے نکل کے لیے ملک کے لیے سوچنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی، یا ان کو عوام ڈنڈے سے اکٹھا بٹھا دیں۔ عوام سے مراد ہے تمام عوام، جس کے پاس ڈنڈا ہو وہ انہیں اکٹھا بٹھا دے۔ تو تب عام عوام کے پاس تو ڈنڈا نہیں ہے، تو بس پھر نہیں ہے تو پھر پیدا کریں، مطلب طاقت پیدا کریں اپنی،
اور یہ پریشر بنائیں کہ بھائی تم لوگ اب اپنے آپس میں لڑ کے ہمارا، کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا جو تھوڑے سے پاور میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا، جیسی بیک فٹ پہ ہو جائے تو بات کرنے کو تیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ پچھلی دفعہ جب یہ پی ڈی ایم والے اپوزیشن میں تھے، خان صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت انہوں نے بھی ریزائن کا فیصلہ کیا تھا، پی ڈی ایم والے بات ہو رہی تھی، تو میں اس وقت اسی نیگوسیشن کے رول میں آؤٹ آف بلو آیا تھا۔ تو میں نے آ کے 3 پوائنٹ رکھے تھے۔ ایک تو میں نے کہا جی کہ پارلیمنٹ کو آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ از دا پلیس آف پالیٹیشنز، اٹس ناٹ اینی بڈیز پلیس، یہ کوئی حکومت کی نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ عوام کی جگہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایشوز کو نیگوسیشن کے ذریعے آپ لوگ ریزالو کریں، اور بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات میں نے انہیں یہ کہی تھی دونوں کو، اب میں نے حکومت والوں کو کہا تھا کہ آپ کسی کو چور نہیں کہہ سکتے، یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ چور کہنے کا حق صرف عدالت دے سکتی ہے۔ دنیا کے پوری دنیا کے اندر اگر میں نے کسی کو کہنا ہے یہ چور ہے، ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے چوری کی ہے تو ہی شوڈ بی چارج فار دیٹ، لیکن میں کسی کو چور نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر عدالت بھی کہہ دے کہ عدالت کہہ دے پھر تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ ایسے کسی بڑے عہدے پہ بیٹھ کے جو وہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے، ساری دنیا نہیں، یہ بیانیہ نہیں بنا یہ بیانیہ۔ اور سر ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کی بھی، پی ٹی آئی لیڈرشپ کی اگر بات کریں تو پہلے جب نیگوسیشن کا بات چیت کا کھا جائے تو اس ٹائم تو اکڑتی ہے کہ ہم نے بات چیت نہیں کرنی ہے، اب بہت دیر نہیں ہوگی ہے بات چیت کے لیے؟ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن سیکھتا بھی ہے نا انسان۔ دیکھیں نا، لرننگ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، ہارڈ شپس جو ہوتی ہیں وہ سب سے اچھی لرننگ کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور جب سیاسی راستے کے اندر تکالیف آتی ہیں تو انسان زیادہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی میں نے دوسروں کو بھی کہا تھا، یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو بیچ میں لا رہے تھے سارے دوسری پارٹیوں والے نا، کہ جی فلاں نے یہ کر دیا۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، بال آپ مارے امپائر کو، امپائر کا سر بھی پھٹ گیا، پلیئر تو آؤٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی سیاست کو واپس سیاست کے میدان میں لائیں اور پلیئرز کے ساتھ کھیلیں، امپائر کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ابھی بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کسی امپائر کو اپنے آپ کو لانے کے لیے استعمال نہ کریں، لانے کے لیے عوام ہے۔ ابھی بھی ایسے ہو رہا ہے؟ خواہش تو ہے نا ہر ایک کی۔ دیکھیں میں نے جب یہ ساری نیگوسیشن شروع کی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، 3 پوائنٹس کے اوپر میں نے ساری بات چیت شروع کی۔ میں نے کہا پاکستان، ٹھیک ہے، معیشت، جمہوریت اور فوج، ٹھیک، ان تینوں کو سیاست کے ٹکراؤ سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو یوز نہ کریں لوگوں کو غدار ڈکلیئر کریں، یہ جی ملک کا غدار ہے جی، یہ فلاں، یہ سرٹیفکیٹ پاکستان کے نام پہ نہ بانٹیں، کوئی غدار نہیں ہے، سب پاکستانی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سیاست کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں۔ جب آپ کسی پولیٹیکل وینچر میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی ہم ماضی کے لوگوں کو جو ہے وہ احتساب کریں گے، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ، اور اس کے بعد بس ڈیلیور کریں، آگے کرو یار، ڈیلیور کا پروگرام دو، ڈیلیوری کے لیے دو۔ تیسری بات میں نے کی کہ فوج کو جو ہے سیاست میں مت کھینچیں کہ جی اچھا جی ان کو لائے تھے تب ہمیں بھی لائیں، یا ان کو کیوں لائے تھے ہمیں کیوں نہیں لا رہے، ان کو کیوں نکالا ہمیں۔ بھائی آپ لوگ جو بھی فوج کا اختیار ہے وہ پولیٹیشین سے ڈیرائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر اور ایکسٹرا اختیار بھی ان کو دیا ہے تو آپ نے خود دیا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ جب پرفارم کریں گے تو آپ کا وہ اختیار بن جائے گا۔ تو لہٰذا ان 3 نکات کے اوپر یہ بڑی ایک لوگ شاکنگ تھا لوگوں کے لیے کہ اتنی اسٹریٹ بات کر دی ہے اس نے، تو میں نے یہ اسٹریٹ بات کی، ہر جماعت کے ساتھ کی، ہر کے ساتھ۔ رسپانس ہم باری باری پوچھ لیتے ہیں، پی ایم ایل این کا رسپانس کیا تھا؟ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جن کو انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اپیرنٹلی دیکھیں کیسے آپ کہیں گے، میں کہوں جی اس وقت جو ہے صبح کے 10:30 بجے میں، تو who can say جی نو 10:30 نہیں بجے میں، رات کے 10:30 جو ہے۔ بھائی ان 3 چیزوں سے کون انکار کرے گا؟ کبھی جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان کو استعمال نہ کرو۔ لیکن آپ کو سنسیئر کون لگا؟ کس کی نیت آپ کو ٹھیک لگی؟ مجھے تو ایک تو پکی ٹھیک لگی ہے عوام کی،
आपकी ठीक लगी, आपकी मतलब है एक ही बात ठीक लगी और वो अवाम की ठीक लगी है। हाँ, जब निकला था तब भी उनकी थी बेचारे, मतलब वो भी मेरे पास कोई आ रहा है, किसी का बिल जो है 4,000 आता था 14,000 आ गया, किसी का मतलब एक साहब मुझे मिले, बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी थे, कहने लगे दुरानी मैं 2 महीने जब मैं बिजली का बिल नहीं देता तो मैं बच्चों की फीस पे करता हूँ, और जब मैं बच्चों की फीस नहीं पे करता कितनी तो मुश्किल ये तो अवाम का हाल है ना। लेकिन अवाम का हाल है। आपने बातचीत की है तमाम सियासी जमातों से, किसकी नीयत आपको ठीक लगी है वाकई में? यार देखो, नीयतें तो मेरा एक दिन आपको भी बताऊंगा, ये जो भी हमारे नौजवान सुन रहे होंगे सबको बताऊंगा, आपके पास सिर्फ एक हक है कि हर एक को फेस वैल्यू पे लो। ये जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल। आप जो कह रहे हैं मैं उसको सच समझूं। बिल्कुल सही बात। और जो मैं कहूँ उसको आप सच समझे, बाकी तो फिर वक्त साबित करेगा ना। नियतों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मतलब जो है वो फेस, एक मैं वैसे लाइटर साइड बेगम साहबा को मैंने कहा देखो मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से आपकी, तो इसलिए आपको उन्होंने कहा दिल नहीं, मुझे तो ज़बान से इज्जत चाहिए। अल्लाह ताला भी कहते हैं सुबह शाम मेरी सना करो। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, फिर भी वो कहता है कि ज़बान से कहो। वही बात है सर, अगर नियत होगी तो फिर आपके एक्शंस बताएंगे। एक्शंस आपके बता नहीं रहे तो आप अपेरेंटली नियत जो होती है वो आपके एक्शंस में और आपके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना जी। और अगर आप कोई शुरू में गलत काम करेंगे तो वो भी सामने आ जाएगी, ठीक है जी। अगर आप आइंदा इलेक्शन के अंदर कोई प्रोग्राम देने के बजाय आप उसके अंदर इंतकाम को ले आएंगे और आप टकराव के, आप मोहब्बत की इकोनॉमी, इस वक्त इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए, इकोनॉमी के बजाय आप अपनी जो है वो उसकी शख्सियत पे लोग चीज़ों को ले आएंगे, तो सफ़र अवाम ही करेगी। तो सफ़र तो अवाम करेंगे। और हालात अभी हमारे सामने, सारे रिजल्ट हम देख चुके हैं इन तमाम चीज़ों का। जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात आपकी हुई, सारी सूरत हाल में उनका रोल आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं, बातचीत नहीं हुई। नहीं, उनसे मेरी बात। अच्छा, असल में जो पीटीआई वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि जी हाँ, जो लोग हम इस वक्त पार्टी में हैं, हम तो वो लोग हैं जो डायलॉग चाहते हैं, जो हमें लड़वा रहे थे वो चले गए। उनका ये ख्याल है, वो इस तरह बात करते हैं, तो उनकी ओपिनियन है, ठीक है जी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हमें हर सूरत में हर एक को हर एक से बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और किसी से भी टकराव की कोई सूरत, और अगर कोई भी एक ऐसा मामला बन जाता है कि सब मिल बैठते हैं तो ज़ाहिर पाकिस्तान की बात होगी। अब आते हैं सर पंजाब पे। हमेशा इलेक्शन में हमने देखा कि पंजाब डिसाइसिव फैक्टर रहता है और हर सियासी जमात इलेक्शन में पंजाब को बेचती है। पंजाब की बात करके हम पंजाब, साउदर्न पंजाब सूबा बनाएंगे, ये बात पीपल्स पार्टी भी करती है, अब दीगर जमातें भी करती हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत काम इस पर किया है सदर्न पंजाब पे, वी नो दैट। इस वक्त भी आप वही देख रहे हैं कि हर दफ़ा नारा लगता है, बात होती है पर काम नहीं होता। यार मैं आपको मोटी बात बता दूं, जनूबी पंजाब, मैं तो वहाँ पे 2 सूबों की, मैंने ये सारी बिल्कुल आपने कहा था बहावलपुर पहले से सूबा था और जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए, लेकिन इसका मुखालिफ एक है, उस इलाके का वडेरा, जो जितने भी हैं, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक, वहाँ के वडेरे जो हैं वो नहीं चाहते कि इस खित्ते में नया सूबा बने, क्योंकि उसके नतीजे में वहाँ के अवाम की हालत ज़ार बदल जाएगी। वो कहते हैं अगर ये महकूम नहीं रहेंगे तो फिर हम बेचेंगे किसको, फिर हम मरकज में और सूबों में अपने लिए पोजीशंस कैसे लेंगे, इनकी महरूमी को। जो बात हम यहाँ बैठ के बलूचिस्तान से मुताल्लिक करते हैं, वो बात दर हकीकत सदर्न पंजाब देखिए, सदर्न पंजाब की महरूमी के जिम्मेदार जो है, वहाँ शुगर मिलें तो लगी हुई हैं, वहाँ शुगर माफिया तो आसमानों पे है, बिलियनियर और वो मल्टी बिलियनियर हो रहे हैं, और मतलब ये है कि कॉटन का पूरा रीजन ख़त्म कर दिया है, और उसके बाद जो है वहाँ पे वो मतलब वो लगा के, मतलब दे कंसर्न इज अर्निंग, और पैसा उनकी रिक्वायरमेंट है। वहाँ के इलाके के लिए क्या करते हो? तो कौन कर सकता है? अब उनसे लड़ना तो बड़ा मुश्किल है, जो नहीं चाहते। कोई लड़ सकता है या कोई बात कर सकता है? देखें जी, बात ये है, वो कहते हैं अत खुदा दा वैर होता है, कि जब आप किसी को हद कर देते हैं नाइंसाफ़ी की और जुल्म की, तो रिएक्शन उठता है। तो अब जो वहाँ का और वडेरा जो है, ये एक डाइंग, ये डायनासोर्स की तरह है, दे आर डाइंग नाउ, दे विल बी,
मतलब وہ ابھی اپنے آپ کو عوام کو آرٹیفیشلی غریب رکھ کے, ان کو محروم رکھ کے, ان کو تعلیم کے کم مواقع دے کے, ان کو اپنے کنٹرول یا اپنے فنڈز کے, اپنے فائنینشیل اور تانے دار اور کچہری کے ذریعے. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات, جس کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر وڈیرے نے اپنی ہیجمنی قائم کی ہوئی ہے, وہ بلدیاتی سسٹمز کو نہ لا کے. بالکل صحیح بات ہے یہ. اب میرا جو میں مطالبہ کر رہا ہوں اس وقت, اور I'll keep on insisting, کہ بلدیاتی, قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب ایک وقت پر ہونے چاہیے اور ایک ہی مدت کے لیے ہونے چاہیے. کیونکہ جب پہلے صوبائی حکومتیں بن جاتی ہیں, پھر وہ جناب ان کو جوتیاں اور پولیس کو بلا کے ان کے ذریعے اپنی مرضی حکومتی مشینری استعمال ہوتی ہے, مشینیں کر کے اپنی مرضی کی بلدیاتی بناتے ہیں, عوام تک کچھ پہنچنے نہیں دیتے. آج تک 18ویں ترمیم کے بعد بھی NFC ایوارڈ, آپ NFC ایوارڈ سمجھتے ہیں نا, نیشنل فائنانس کمیشن, یہ وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جس میں پیسے صوبوں کو جاتے ہیں. 18ویں ترمیم میں واحد بندہ ہوں جس نے ووٹ نہیں دیا تھا, اس کی ریزسٹ کیا تھا. اور میرا ایک پوائنٹ تھا کہ آپ صوبوں کی مد میں تو پیسے بڑھا رہے ہو, لیکن صوبوں کو پابند نہیں کر رہے کہ وہ اپنے نیچے بھی پیسے دیں. آپ کو پتہ ہے جتنا پیسہ جاتا ہے وہ لاہور بڑے شہروں میں, کراچی میں چلا گیا, کوئٹہ, مطلب وزیر اعلیٰ کی کٹی میں چلا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ جدھر سکیمیں بنانی ہوتی ہیں انہوں نے اپنی ہاؤسنگ کی, اس ایریا میں وہ سڑکیں بنوا دیتے ہیں and all that. کوئی چیز بھی, کوئی پروویزو اس میں ایسا نہیں ہے جس کے نتیجے میں ایکول ڈسٹریبیوشن ہو. ہاں, پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ آج تک نہیں بنا. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کس, مطلب میں ایک شہر کا جانتا ہوں, جیسے اب لاہور ایک شہر ہے, اس میں ایک پچھلی مدت میں 70% فنڈز جو ہیں بیچارے ایک شہر میں لگ جاتے تھے. وہ شہر بھی برباد سے مراد ہے اتنا اس کو بڑا کر دیا کہ اس کی ساری جو اپنا کلچر, اس کی اپنی چیز انڈر پریشر آ جاتی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ دیہاتوں میں اور رورل ایریاز میں رہنے والوں کو ڈنڈے مار کے آپ جو ہے شہروں میں لا کے آباد کرتے ہیں اپنی بنائی ہوئی ہاؤسنگ اسکیموں میں. منظور وسان صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جب الیکشن ہوں گے کچھ رہنما ملک سے باہر ہوں گے, کچھ جیل کے اندر ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ اچھا دیکھیں جی, جیل کے اندر والے تو میں حق میں نہیں ہوں. جیل میں رکھ کے مطلب کیا, ہم نے کسی ملک نے جیلوں کے ذریعے کچھ نہیں پایا. لیکن جو باہر ہیں نا, ان کو ضرور پاکستان آنا چاہیے, کیونکہ کوئی حق, بڑا شرم آتی, میں تو شرمندگی محسوس کرتا ہوں. سر اعلان تو ہو گیا نا, اب آ تو رہے ہیں. جب ہماری پالیٹکس کبھی دبئی میں ہو رہی ہوتی ہے, کبھی لنڈن میں, ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے, بیٹھک لگ رہی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہاؤ کم, مطلب ہمیں تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. سر 21 کا ابھی آ تو گیا ہے کہ آ رہے ہیں اکتوبر میں؟ نہیں, اکتوبر میں بھی آئیں, جب بھی آئیں مرضی ہے, لیکن سیاست یہیں کریں, وہاں نہ کٹ بلائیں. یہ جو کٹ بلانا ہوتا ہے نا ملک سے باہر, مطلب ہم جیسے غریبوں کو بےزتی لگتی ہے, ہم نہیں جا سکتے نا, شاید اس لیے لگتی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کتنے کی ٹکٹ ہے آج کل لنڈن کی؟ I was about to ask, دیکھیں لنڈن جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر جاتے ہیں. ٹکٹ مجھے بتاؤ کتنے کی, میں تو بڑے عرصے سے گیا. 4-5 لاکھ کی تو ہے. 4-5, مطلب یہ ہے کہ 5 سے 10 لاکھ روپے. اور یہ تو میں اکانومی کلاس کی بات کر رہا ہوں. اکانومی, ایک بندہ جو ہے وہ لنڈن جانے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو بھئی کیوں؟ تو آپ یہاں کیوں نہیں؟ بھئی زوم پہ کر لو یار, اتنی بےزتی تو نہ ہماری کرو نا کہ یار اب وہاں جا رہے ہو. اب پوری قوم جو کہ بیچاری روٹی کو ترس رہی ہے, بل کو ترس رہی ہے, ان کے سامنے آپ شپن کر کے جاتے ہیں. اور یہ پیسہ کس کی جیب سے نکلتا ہے؟ ہاں, کس کی جیب سے نکلتا ہے؟ چلو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا ہے تو ان کا اپنا ہی ہوگا, لیکن یار اب مطلب یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ جو وہاں لگا ہوا ہے یا وہاں پہ آپ خرچ کریں, جب ان کی اکانومی میں آپ یہ سب پیسہ انجیکٹ کر رہے ہیں, تو یار اپنی تو اتنی غربت ہے. خدا کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے, یہاں پہ میٹنگیں کر کے کیا طوفان آ جائے گا؟ مطلب نہیں, 2 منٹ میں دبئی, 2 منٹ میں انگلینڈ. مجھے تو بڑا اس پہ غصہ آتا ہے. چلیں سر, یہ تو ظاہر عوام کا بھی غصہ ہے, کیونکہ عوام کا پیسہ بھی کہیں نہ کہیں دینا پڑتا ہے کسی طریقے سے. بےزتی لگتی ہے نا. ایبسلیوٹلی. میں تو, مجھے کوئی کسی کی مطلب کوئی, ہم بات پاکستان کی کر رہے ہیں. اگر آپ پالیٹکس میں نہیں ہے نا, یو may do what you like. اچھا سر, الیکشنز کی بات کرتے ہیں. اب جنوری میں اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں, جو کہ اب لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے, تو بلاول کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اس الیکشن میں؟ بلاول کو چاہیے اپنے ابو کی عزت کرے. نہیں کر رہے
यार मतलब वो जो पीछे उन्होंने बयान दिया था वो तो बड़ी ज्यादती थी। आपको लग रहा है एक पेज पर अब नहीं रहे दोनों? अल्लाह करे एक पेज पे हो जाएं लेकिन है नहीं जरा बयान, मतलब एक ही पेज पे होना चाहिए। मैं वैसे कह रहा हूँ ना, मैं देखो मैं उनकी, और अगर बिलावल ने अपनी नई सियासी इनिंग का फैसला कर लिया तो नुकसान होगा उनको? नई इनिंग से क्या मुराद है? वालिद साहब की आशीर्वाद की नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उन्हें सजेस्ट करूंगा। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है कि वालिद साहब को, मेरा वैसे मैं तो बड़ा रवायती सा आदमी हूँ, मैं ये जो मरूसी सियासत है मैं इस पे बिलीव नहीं करता। ठीक, मैं बहुत इसका खिलाफ हूँ कि जी मतलब बाप बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो पहले ही जो है जमहूरियत तो ना हुई ना, फिर ये तो मतलब वो मरूसियत हो गई, तो इसके ऊपर तो मेरी बड़ी रिजर्वेशंस हैं। एक जुमला और, नई सियासी जमात की इस वक्त जरूरत है क्योंकि शायद खान अब्बासी साहब भी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये बात कर रहे हैं। यार जो बात करते हैं ना उन्हें चाहिए कुछ कर दें, नई जमात बना लें। मेरा तो जो ये देखो ये अच्छे लोग हैं ना, मिफ्ता हो गया, मतलब रोज बात कर रहे हैं यार, भाई दिल पक्का करो, अगर कुछ करना है तो कर गुजरो। जब सवाल करो बना रहे नहीं बना रहे तो वो कहते हैं हमारा हक जरूर है लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं। मतलब ये बातें जो है ना, ये सियासतदानों की बातों से अवाम बहुत तंग है। करना तो करो। इसे पंजाबी में कहते हैं वड़ वेजिया निकल वेजिया, मतलब ये है कि चले भी जाओ और रह भी जाओ। भाई आप लोग मतलब इज्जत वाले लोग हो, आपकी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन कुछ करो तो फिर कुछ करो ना यार। देखिए मैं तो अकेला आदमी हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं पार्टी बना सकूं या कोई वो करूं, लेकिन मैं कम से कम अपना हक तो अदा कर रहा हूँ ना। हक बात तो कह रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल जो आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं, कोशिश है आप कर रहे हैं, कर रहा हूँ। और मतलब मैं अब क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ, और मैंने अपने लिए पॉलिटिकल ग्लोरी को कॉम्प्रोमाइज किया है ना। मैं उनकी टिकटें मुझे नहीं चाहिए जो मेरे अवाम के को इज्जत नहीं दे सकते, जो जमहूरियत नहीं दे सकते। 76 ईयर्स से मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री पे काम किया है। आईन पाकिस्तान की तौहीन से लेके, इनकार से लेके तौहीन तक का सफ़र है। आज तक आईन पाकिस्तान इस मुल्क के ऊपर लागू नहीं हो सका। 70 तक, और आइन सबसे ऊपर होना चाहिए। 70 तक इनकार करते रहे आइन का, चूंकि मशरकी पाकिस्तान वाले साथ थे, उनकी मर्जी का आइन बनाना पड़ता था। वो चले गए तो बना दिया, तो फिर उसके बाद माना नहीं उसको। और ये वक्त है कि हम आइन की इज्जत करें। अली साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।